دنیا میں بھیجے جانے والے آخری رسول، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور امت محمدیہ کے بعد کوئی امت نہیں۔ ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آخری رسول، آپ کی امت آخری امت۔ شیطان جس کو جنت سے نکالا گیا، وہ مسلمانوں کا، انسانوں کا، اولاد آدم کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی چھپی بھی نہیں ہے، اوپن ہے، دو ٹوک ہے، واضح ہے۔ وہ جب جنت سے نکالا گیا، اس نے اس دشمنی کا اعلان اسی وقت کر دیا تھا، اور اس نے کہا تھا قال فبما اغويتني، ان کی وجہ سے مجھے دھتکارا ہے نا، اس کی وجہ سے میرے اوپر مار پڑی ہے، تو اب میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، جگہ جگہ پہ بیٹھوں گا، ورغلاؤں گا، اور تیرے بندوں کی اکثریت کو اپنے پیچھے لے کے جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ میرے مولا مالک نے کہا تھا جو میرے مخلص بندے ہیں ان پہ تیرا وار نہیں چل سکتا، جو تیرے ہیں وہ تیرے پیچھے چلیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اے مالک، تیرے بندے آج تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے سوالی ہیں، ہمیں ان میں شامل فرما دے جو تیرے مخلص بندے شیطان کے وار سے محفوظ رہیں۔ شیطان کے وار سے بچنے کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر گامزن رہے، وگرنہ شیطان نے جو کہا سچ کر دکھایا، شیطان نے جو کہا وہ راہوں پہ بیٹھا۔ شیطان اگر شیطان کے روپ میں بیٹھے تو اس کے پیچھے چلے گا؟ شیطان اوریجنل شکل میں آ کے کہے کہ میرے پیچھے چلو، اس کی بات کون مانے گا؟ شیطان نے روپ دھارے ہیں، شکلیں بنائی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو سکھانے کے لیے ایک لائن لگاتے ہیں، اس کے سائڈوں پہ ترچھی لائنیں لگاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ سیدھی لائن، یہ سیدھا راستہ، یہ صراط مستقیم، یہ میرا راستہ ہے۔ اور جو یہ سائڈوں پہ ٹیڑھی لائنیں ہیں، ہر ٹیڑھے راستے پہ شیطان بیٹھا ہے، اپنی طرف بلا رہا ہے، اور جو اس کے پیچھے جائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ مالک بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے جو کہا تھا سچ کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو اس کے پیچھے بہت لوگ دوڑے سوائے اہل ایمان کا ایک گروہ، وہ اس کے ہتھ کنڈوں سے بچا رہا، مگر نہ انسانیت ابلیس کے پیچھے چلتی ہوئی گمراہی کے اندر جا گری۔ سابقہ امتوں کو شیطان نے کئی طریقے سے الجھایا۔ یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، وہ جانتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی ایک یہودی بچے کے مرنے کی، آپ اس کے گھر میں گئے، اس کے سرہانے کھڑے ہوئے کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ۔ اس نے اپنے یہودی بابا کو دیکھا، اس کے باپ نے کہا کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا۔ کیوں؟ وہ جانتا تھا حسد کی بنیاد پہ، غم و غصے کی بنیاد پہ، تعصب کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ حق کو ٹھکرانے والے، لیکن جانتے تھے کہ حق یہی ہے، کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر سے نکلتے ہیں، چہرہ پھول کی طرح کھلا اٹھا ہے، اور کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ایک جان میرے ذریعے میرے رب نے جہنم سے اور آزاد کر دی۔ وہ جانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ نصارہ اپنی طرف سے اعمال تلاش لیتے تھے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی دلیل کے بغیر اپنی مرضی سے کہ یہ کام اچھا ہے، اور اس عمل کے پیچھے دوڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹنا شروع ہوں گی۔ اسلام کی کڑیاں ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک ٹوٹیں گی۔ سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کیے جائیں گے۔ اور اللہ محفوظ فرمائے آج اکثریت مسلمانوں کی فیصلہ کرتے ہوئے مالک کے کلام کو چھوڑ کر لوگوں کے بنائے ہوئے ہاتھوں کے قوانین کے مطابق اپنے فیصلے کرواتے ہیں۔ جرگے کا یہ فیصلہ ہے،
पंचायत का ये फैसला है, कौम का ये फैसला है, अदालतों का ये फैसला है, कुरान हकीम का फैसला वो मंजूर नहीं है, शरीयत इस्लामिया का फैसला मंजूर नहीं है, ये रोना किसी का क्या रोए, कलमा पढ़ने वालों की अपनी अक्सरियत का ये हाल है। उन्हें हल बताया जाए कि आपके इस झगड़े का हल अल्लाह की किताब में ये है, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये है, तो ठीक है, लेकिन हमने फैसला वहीं पे जाके करवाना है जहां पे किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक नहीं, बल्कि अंग्रेजों के बनाए हुए या असम्बलियों के बनाए हुए या जिरकों के बनाए हुए अपने हाथों के तराशे हुए कानून के मुताबिक फैसला करता है। ये प्यारे हबीब की बताई हुई खबर है कि सबसे पहले इस्लाम की जो कड़ी टूटेगी वो फैसले अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं, बल्कि लोगों के हाथों के तराशे हुए कवानीन के मुताबिक होंगे। और आखिर में जो कड़ी टूटेगी वो नमाज की कड़ी होगी, और आज ये भी टूट गई। मुसलमानों की अक्सरियत नमाजों से गाफिल है। इस्लाम का दावा है, दीन का दावा है। आज एक साहब से हमारी असर के बाद मुलाकात हुई, उनकी गुफ्तगू